بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ چیلنج قبول کیا اور مقابلے کے لیے مصریوں کے جشن کا دن مقرر ہوا۔ مصریوں کے جشن کا دن آیا، بڑے بڑے جادوگر آئے، فرعون اور اس کی سارے لوگ موجود تھے۔ جادوگروں کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی مقابلے کے لیے حاضر ہوئے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ فرعون کے جادوگروں نے رسیوں اور ڈنڈوں سے خوفناک سانپ بنا کر اپنے جادو کے کرتب دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، گھبراؤ نہیں، لاٹھی کو زمین پر پھینکو، تم غالب ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، لاٹھی سانپ بن گئی اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو ہڑپ کر لیا۔ جادوگر حقیقت کو سمجھ گئے، فوراً سجدے میں گر گئے اور بھرے مجمع میں اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ فرعون بہت شرمندہ ہوا، جادوگروں کو کہا، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے ہو، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد فرعون کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی۔ اس واقعے کے بعد کچھ لوگ چوری چھپے مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ مقابلہ ہارنے کے بعد فرعون کے لوگوں نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے دوبارہ ان کے بچوں کو قتل کرنے اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو صبر کی نصیحت کی اور کہا، تم گھبراؤ نہیں، ہمارا دشمن بہت جلد ہلاک ہوگا اور ہم کامیاب ہوں گے۔ زمین کا مالک اللہ ہے، فرعون نہیں۔ فرعون نے لوگوں کے مشورے پر غور کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اسی دوران ان فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل مختلف قسم کے عذاب آتے رہے، لیکن انہوں نے اس سے عبرت نہ حاصل کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر آخری عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے اپنے اصلی وطن فلسطین کو کوچ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر احمر کی طرف چلے۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ فرعون کا لشکر بحر احمر کے ساحل پر ان تک پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل فرعون اور اس کی فوج کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بحر احمر پر اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے پر چل کر بحر احمر کی دوسری طرف چلے گئے۔ فرعون نے اپنی فوج کو کہا، سمندر کا یہ راستہ میری کرشمہ سازی ہے۔ لشکر کو کہا، بنی اسرائیل کے تعاقب میں اسی راستے سے چلو۔ فرعون اور اس کا لشکر جب سمندر میں بنے ہوئے راستے سے گزرا تو سمندر کا پانی مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکار کر کہا، میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اب وقت گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کے دن ہم تیرے بدن کو ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں بچائیں گے تاکہ تیرا بدن ان کے لیے عبرت بنے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی معمولی تاریخی واقعہ نہ تھا، یہ حق اور باطل کے معرکوں میں ایک عظیم معرکہ ہے۔ ایک طرف باطل، ظلم، غرور اور طاقت کا گھمنڈ اور دوسری طرف حق، مظلومیت، خدا پرستی اور صبر و استقامت تھی۔ آخری فتح حق کی ہوئی اور باطل مٹ گیا۔ ملتے ہیں ایک دوسرے واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔